السلام علیکم خواتین و حضرات. لاہور اب مجھ سے چھوٹ رہا تھا تو میں نے عرض کیا کہ میں اب اسلام آباد کی طرف رخ تھا اور میں جانے کو تیار تھا. تو میں نے بہت ساری باتیں جو مجھے یاد آ سکیں میں نے سب آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دی. لیکن ایک بات میں بالکل بھول گیا جو ایک الگ سے تھوڑا سا چیپٹر ہے میری لاہوری زندگی کا، کہ میں فلم جرنلسٹ بھی رہا ہوں. اور وہ ایسے ہوا کہ شاید عطر شاہ خان بہت گریٹ آدمی تھا، بہت نفیس آدمی تھا، اور کامیڈی کی سینس بھی اس کو بہت زبردست تھی. اس کے چند ڈرامے تو بہت ہی خوبصورت ہیں، جن میں چڑیا گھر، ہارن دے کر پاس کریں بہت ہی اچھے تھے. اور پھر ٹی وی سیریل آپ نے دیکھے ہی ہیں ان کے، واز آؤٹ اسٹینڈنگ. تو میرا وہ ان کے ساتھ بڑی دوستی ہوا کرتی تھی. میں انہیں دور سے ہی دیکھ کر نہ او شاہ جی اور 6 انچ لمبا خط مستقیم کھچو. اب وہ میرا جو اسکول کی میری یاد تھی ایک اپنے کلاس فیلو شاہ جی کے حوالے سے، تو میں نے وہ ادھر ان کو ساتھ فٹ کی ہوئی تھی. تو وہ مجھے پھر دور سے ہی آواز لگاتے تھے، سجاد سجاد. تو اس طرح ہمارا چلتا رہتا تھا سلسلہ. تو پتہ نہیں عطر شاہ خان کو کہیں جانا پڑ رہا تھا، شاید کراچی، ہاں کراچی ہی جانا تھا، انہیں شفٹ ہونا تھا. تو وہ ایک دن میرے پاس آئے اور کہا کہ سجاد یار میں وہ ممتاز ویکلی ہے اس کے اندر ایک کالم لکھتا ہوں روشنیوں کے سائے کے عنوان سے. تو اب میں تو کیونکہ جا رہا ہوں تو میں اب اس کو کنٹینیو نہیں کر سکوں گا. تو اس کے جو مالک ہیں، مدیر ہیں جو رشید جاوید صاحب، تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا ہے کہ بھئی اپنا متبادل دے جاؤ اور چلے جاؤ، ورنہ تو میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. تو بہت سوچا میں نے، اور سوچ کے بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ تم سے اچھا میرا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا یہاں پہ. تو ان سے میں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں آپ کو پھر اپنا متبادل دے کے جاؤں گا. تو میں تھوڑا سا ہل سا گیا. میں نے کہا شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی جرنلزم یا فلم جرنلزم ان چیزوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں. تو یہ میں کیسے لکھوں گا؟ مجھے تو کچھ آئیڈیا ہی نہیں کرنا. تم مجھے پتا ہے تم لکھ سکتے ہو اور تم ہی لکھ سکتے ہو. وہ کیونکہ میں نے اس کو ایک کامیڈی کا رنگ دے رکھا ہے. میں نے کہا اچھا چلے، اگر آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں چلے میں پھر دیکھ لیتا ہوں. تو چنانچہ وہ مجھے لے کے گئے اور انہوں نے میری دوستی کروا دی رشید جاوید صاحب سے. تو رشید جاوید صاحب بڑی مزیدار شخصیت تھے. ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ کوئی لالچ نہیں رکھتے تھے کسی سے بھی. یعنی کہ وہ کسی کا کوئی کالم، کسی کا کوئی انٹرویو، فلمی بڑے بڑے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایکٹریسز، کوئی کبھی کسی کے وہ پیسوں کے لالچ سے یا ان کے کسی انفلوئنس کی وجہ سے ان کے اخبار میں کبھی اس قسم کی بات نہیں ہوتی تھی. اور انہوں نے اپنے جو جرنلسٹ تھے سارے جو ان کے لیے لکھتے تھے ان سب کو بھی یہ تاکید کی ہوئی تھی کہ جس دن تم نے کوئی اس قسم کی حرکت کی، کوئی کسی سے سفارش یا کسی سے کوئی
پیسہ ویسا لے کے کوئی کالم لکھا یا انٹرویو لکھا اور میرے علم میں آ گیا تو پھر بس وہ دن آپ کا میرے رسالے کے لیے آخری دن ہوگا. تو اس قسم کی وہ شخصیت تھے. اور دوسرا ان کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے. تو بڑی نفیس شخصیت، باغ و بہار، ہنسنا، مذاق کرنا، قہقہے لگانا، اور سب کے ساتھ بڑے فرینک ہو کے بات کیا کرتے تھے. اور پھر کیونکہ وہ کسی کے دبیول نہیں تھے، کسی کے کانے نہیں ہوتے تھے وہ، تو اس لیے پھر وہ تو ایکول لیول پہ سب سے ملا کرتے تھے. تو انہوں نے جب میری ملاقات کرائی اطہر شاہ خان نے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 100 بسم اللہ آ جاؤ. اور کیونکہ میرے پاس موٹر سائیکل تھا اور میں اسٹوڈیو جا سکتا تھا اپنی سواری پہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لکھیں. اطہر شاہ خان صاحب آپ کو لے کے آئے ہیں تو آپ یقیناً اچھے لکھاری ہی ہوں گے. تو اس طرح سے وہ میں نے ممتاز ویکلی بھی جوائن کر لیا، جو کہ ایک فلمی میگزین تھا، ہر ہفتے چھپتا تھا. تو وہ بھی ایک لاہور کی بڑی اچھی یاد ہے. اب میں تقریباً ہر ہفتے ایک آدھ چکر میرا اسٹوڈیوز کا لگ جایا کرتا تھا. وہ پاس سارے اسٹوڈیوز تھے، باری اسٹوڈیو، پھر شاہنور اسٹوڈیو، پھر ایورنیو اسٹوڈیو. تو ایک سے نکل کے دوسرے سے نکل کے تیسرے میں. تو میرے ساتھ کیمرہ مین عارف نجمی ہوا کرتا تھا، بہت زبردست کیمرہ مین تھا اور بڑی ٹو دی پوائنٹ پکچرز وہ لے لیا کرتا تھا. اور میں وہ سارے جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا میں اس کے نوٹس وغیرہ لے لیتا تھا. اور پھر کبھی انٹرویوز بھی لے لیتا تھا کسی ایکٹرس کا، کسی ایکٹر کا، کسی ڈائریکٹر کا، کسی پروڈیوسر کا. تو اس طرح میں پھر کئی سال یہ کام بھی کرتا رہا، فلم جرنلزم کا. تو ایک دفعہ نشو کا میں انٹرویو کرنے لگا تو میں نے نشو سے کہا کہ ہم ایورنیو اسٹوڈیوز کے اندر، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو، تو اس نے کہا کہ پھر آپ یہاں، وہ باہر ہی کہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ کرسیاں بچھا کے، تو سامنے ریاض شاہد صاحب کا دفتر تھا، تو ریاض شاہد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، نشو بھی سارے. تو نشو نے کہا کہ پھر آپ ریاض شاہد صاحب سے پوچھ لیں، اگر یہ اجازت دیتے ہیں تو ہم ان کے دفتر میں چل کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں. میں نے پھر ریاض شاہد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ اجازت دیتے ہیں، آپ کا دفتر تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تو کہنے کہ کس لیے؟ میں نے کہا وہ نشو بیگم کا انٹرویو لینا میں نے. تو بڑے خوش دلی سے انہوں نے اجازت دے دی. ہم اٹھ کے چلنے لگے تو وہ پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ وہ سجاد صاحب انٹرویو لینا نا. میں نے کہا جی جی. تو خیر بڑے بدرا سنج آدمی تھے وہ ایک انٹرویو مجھے بہت زبردست یاد رہے گا ہمیشہ. وہ تھا وحید ڈار کا، میں نے انٹرویو کیا تھا. تو میں تو سن کے اس وقت وحید ڈار کی فلم انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ قدر و منزلت تھی اور وہ چھائے ہوئے تھے. پنجابی فلم وحید ڈار کا نام ایک ضمانت بن جاتا تھا اس کے سکسیس کا.
تو میں نے تو انہیں اسی وقت دیکھا جب وہ اپنے پیک پہ تھے. تو جب میں نے انٹرویو ان سے لینا شروع کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ سجاد صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کن مشکلات سے گزر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو انہوں نے پھر اپنی کہانی شروع کی کہ میں اور سلطان راہی یہ دونوں دوست ہوا کرتے تھے. سلطان راہی کا بھی میں نے انٹرویو چھاپا ہوا ہے. اس کے اندر وہ ان دنوں فلم اپنی بنا رہا تھا تقدیر کہاں لے آئی. تو وہی ڈار نے پھر وہ بتایا کہ ہم دونوں دوست تھے اور ہماری جیب میں ایک انی بھی نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہم بس کا ٹکٹ لے کے تو اس کے اوپر آ کے بیٹھ کے تو اسٹوڈیوز آ جائیں. تو ہم پھر اپنے اپنے گھروں سے نکل کے پیدل چلنا شروع کرتے تھے. آپس میں ملتے تھے. پھر راستے میں جو برجیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے سستا کے پھر چلنا شروع کر دیتے تھے. اس طرح کرتے کرتے ہم اسٹوڈیوز پہنچ جاتے تھے اور بس کبھی ادھر کبھی ادھر سیٹس پہ کبھی ڈائریکٹروں کو سلام کرتے تھے کچھ کرتے تھے. تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایکسٹرا کام ہمیں مل جاتا تھا کہ وہ ڈنڈا لے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. تو سلطان راہی کو بھی میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ کئی فلموں میں وہ کسی موب کے اندر کھڑا ہوا ڈنڈا لے کے. تو اس طرح کے بہت سارے سینوں میں سلطان راہی نے بھی اور یہ وہی ڈار بھی. تو کہتے کہ اس طرح ہمیں سال گزر گئے. ہم آتے رہے اسٹوڈیو اور جاتے رہے. تو بڑی مشکل سے کوئی چٹ مل جاتی تھی تو باہر جا کے کھانا وانا کھا لیتے تھے اس چٹ کو لے کے. تو اس طرح بتایا وہی ڈار نے کہ ہم کئی سال کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا. اچھا بیچ میں کہتے ہیں کہ ہمارا حوصلہ ٹوٹ جاتا تھا. ہم سوچتے تھے جب واپس جا رہے ہوتے تھے نا تو ہم آپس میں صلاح کرتے تھے کہ یار سلطان وہ کہتا تھا ڈار یار کل ہم نے نہیں آنا, بس بہت ہو گئی, اب اس سے زیادہ خواری ہم نہیں برداشت کر سکتے. کوئی محنت مزدوری کو ڈھونڈتے ہیں کہیں اور شروع کرتے ہیں. لیکن پھر کہتا ہے کہ اگلے دن ہمارا پھر عزم جو ہے وہ جوان ہوا ہوتا تھا اور ہم پھر سے چل پڑتے تھے کہ چل یار شاید آج کچھ بن جائے ساڈا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے وہ کسی ڈائریکٹر نے, مجھے اس نے تو نام بتایا تھا لیکن مجھے اب اس وقت یاد نہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ڈائریکٹر نے اپنا کہ چوتھا کہ پانچواں اسسٹنٹ رکھ لیا. تو میں نے کہا سلطان کو آ کے بتایا, اس نے مجھے جفیاں پپیاں اور کہا کہ مبارک ہو چلو ہمارے برے دن ختم ہوئے. تو میں بھی بڑا خوش. تو وہ بتاتے کہ پہلے ہی دن صفیہ خانم سیٹ پہ تھی. تو ڈائریکٹر اپنا لائٹنگ وائٹنگ سیٹ کرا رہے, بتا رہے سب کو یہ کرو وہ کرو. تو صفیہ خانم آئیں, وہ آ کے بیٹھیں اور سین ریڈی ہونے لگا. تو ڈائریکٹر کی نظر ان کی جوتی پہ پڑی تو اس پہ گرد پڑی ہوئی تھی. وہ کہیں باہر سے چل کے آئیں تو وہ گردآلود ہو گیا ان کا جوتا. تو ڈائریکٹر نے کہنا کہ زور سے آواز آئے گی وحید. میں کہتے بھاگا گیا. تو اس نے کہا کہ وہ کپڑا اٹھاؤ اور میڈم کا جوتا صاف کرو. تو کہتے کہ مجھے ایک دم ایسا لگا کہ جیسے اسٹوڈیو کی چھت میرے اوپر آ گری ہے. تو میں تو تھوڑی دیر سکتے میں رہا. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں نے وہ کوئی کپڑا ڈھونڈا اور کسی سے پوچھ پاچھ کے لیا کپڑا, اور اس کے بعد
میں نیچے بیٹھ گیا اور سر جھکایا ہوا، اور میں نے وہ صبیہ خانم کا جوتا صاف کرنا شروع کر دیا. تو کہنے لگا کہ میرا ایک آنسو میری آنکھ سے گرا اور وہ صبیہ خانم کے پیر کے اوپر پڑا. تو وہ بھی میں نے فٹافٹ جلدی سے صاف کر دیا. تو اس کے بعد میں نے جب صاف کر کے تو اٹھا ہوں اور میں نے کپڑا ایک طرف رکھا اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی میری طرف دیکھ تو نہیں رہا. تو جب میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں نے سر گرا کے آہستہ آہستہ اسٹوڈیو سے، اس سیٹ سے، اس فلور سے یعنی کہ باہر نکل گیا. باہر نکل کے کہتا جتنی زور سے میں رو سکتا تھا رویا، اور اس کے بعد میں نے آنسو پہنچے اور میں باری اسٹوڈیو کے گیٹ کی طرف چلنا شروع ہو گیا. تو جیسے ہی میں گیٹ پہ پہنچا ہوں تو پیچھے سے مجھے آواز آئی وحید. تو میں ایک دم رک گیا اور میں نے دیکھا کہ یہ نسوانی آواز مجھے کس نے آواز دی ہے. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو صبیہ خانم سامنے کھڑی تھی. تو اس نے آ کے پھر مجھے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور تھپکی دی، کہنے لگے کہ وہ تم اینی جنی گل تو تیرے برداشت ہو گئے. کون ہے بھائی تو کوئی لاٹ صاحب ہے کہ کی ہے؟ کی سمجھنا اپنے آپ کو؟ تو اگر اے چھوٹے موٹے کام کر کے تے اگے نہیں ودے گا تو چلو زندگی کی بنے گا؟ یہ تو محنت ہے. میں اج تو مینوں ہیروئن دیکھنا پیا نا، تو تینوں میں اپنی کہانی زندگی کی سناواں تیرے تو پہلے ہٹوں زمین نکل جائے گی. پاگل ہو گیا تو کی ہو گیا تو؟ اگر میری جتی ہے تو محنت ہے، تو یہاں محنتوں کے انسان نو پھر پھل مل رہے ہیں. وہ اگے جا کے کتے پھر کامیابی تو پہلے دن ہی مل جاتی انسان نو کامیابی. کی ہو گیا تینوں؟ پھر اس نے مجھے تھپکی شپکی دی تو میرے دل سے بوجھ ہٹا، اور میں پھر یہاں تک کہ انہوں نے اتنی باتیں کی تو پھر مجھے مسکرانا پڑ گیا. اور میں کہنے کہ چل الو کا کام، چل میرے نال واپس. کہنے کہ اگر وہ اس دن صبیہ خانم میرے پیچھے نہ آتی تو تمہیں وحید ڈار نام کا کوئی ڈائریکٹر فلم انڈسٹری میں نہ ملتا جس کا تم آج انٹرویو کر رہے ہو. تو یہ بھی میری زندگی کا ایک یادگار انٹرویو تھا. تو وہ بھی بڑا پر لطف تجربہ تھا میرا، کیونکہ اسٹوڈیوز میں آنا جانا، پھر ایکٹروں ایکٹریسوں کے ساتھ اور گپیں لگانا. پھر کبھی وہ مجھے کوئی فلم دیکھنے کے لیے بھی بھیج دیا کرتے تھے کہ اس پہ فلم دیکھ کے آؤ اور اس پہ ریویو لکھو. تو رشید جاوید صاحب کے ساتھ بہت اچھا ساتھ رہا. اللہ جنت نصیب کرے. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور ان کے 2 صاحبزادے بھی تھے، اب مجھے ان کے نام یاد نہیں رہے. کچھ ساجد جاوید اور محمود جاوید، شاید غالباً یہی نام تھے، ساجد جاوید اور محمود جاوید. ان کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو اللہ ان سب کو جنت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.